بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معاویہ بن ابی سفیان کی موت کے بعد یزید نے چند اہم اقدام کیے، جن میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر امام حسین بیعت کا انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کے میری طرف بھیج دو۔ ولید کو جب یہ خط موصول ہوا تو اس نے رات کے اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ جب ولید کا قاصد آیا تو امام علیہ السلام نے کہا، میں جوانان بنی ہاشم کو جمع کر لوں اور پھر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پس امام حسین علیہ السلام گھر آئے، جوانان بنی ہاشم کو تیار کیا اور کہا، میں ولید کے پاس اس کے دربار میں اکیلا اندر جاؤں گا اور میں اس سے گفتگو کروں گا۔ جب میری آواز بلند ہو جائے تو اس وقت تم اندر آ جانا۔ پس امام علیہ السلام بنو ہاشم کے ان جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں پہنچے۔ امیر شام کی موت کی خبر کے متعلق امام عالی مقام نے سوال کیا کہ امیر شام معاویہ کی موت کی خبر تو نہیں آئی؟ ولید نے امیر شام معاویہ کی موت کی خبر کی تصدیق کی کہ واقعاً معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا، لماذا دعوتنی، پھر رات کے اس اندھیرے میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا، یزید کا یہ خط میرے پاس پہنچا ہے جو آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب بیعت کے الفاظ کو سنا تو بغیر کسی تردد کے فرمایا، ان مثلی لا یبایع سرا، میں خاندان عصمت و نبوت کا وہ مضبوط رکن ہوں، یوں رات کے اندھیرے اور بند کمرے میں مجھ سے کیسے بیعت لی جا سکتی ہے؟ لہٰذا کل صبح تمام اہل مدینہ کو بلاؤ اور سب کو یزید کی بیعت کی دعوت دو، اور مجھے بھی وہیں بلاؤ اور سب کے سامنے مجھے یزید کی بیعت کی دعوت دینا، اس وقت ہم اپنا فیصلہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ مورخین نے لکھا کہ ولید فتنے اور فساد کو پسند نہ کرتا تھا، لہٰذا اس نے جب امام علیہ السلام کی اس گفتگو کو سنا تو امام علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور امام علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن دربار ولید میں دشمن اہل بیت مروان بن حکم بیٹھا تھا، جس نے ولید سے کہا، اگر حسین اب بیعت کے بغیر چلا گیا تو کبھی اس سے بیعت نہ لے سکو گے، چاہے لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ پس حسین کو یہیں بند کرو اور اسے پابند بناؤ کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اگر بیعت کر دے تو اسے جانے دو، اگر انکار کر دے تو امام حسین کا سر یہیں پہ کاٹ دو۔ سردار کربلا نے جب مروان کی یہ بات سنی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ حسین کے خون میں ہاتھ رنگے گا؟ پھر ولید کی طرف امام عالی مقام نے اپنا رخ کیا اور فرمایا، میں تو معاملہ کل تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن حسین کا جواب ابھی سن لو۔ ایھا الامیر، اے ولید، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کا معدن ہیں، ومختلف الملائکہ، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ومحل الرحمہ، اور ہم رحمت الہی کا محل و مقام ہیں، وبنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کا افتتاح ہم سے کیا ہے، وبنا ختم، اور اس کائنات کا اختتام بھی ہم اہل بیت کے اوپر ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے تعارف کروانے کے بعد ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور ولید کو کہا، اے ولید، تم مجھ حسین سے جس شخص کی بیعت لینا چاہتے ہو ذرا اس کا تعارف بھی حسین کی زبان عصمت سے سن لو۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق، یزید فاسق اور فاجر شخص ہے، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، یزید شراب خور ہے، وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَ، نفس محترمہ کا قاتل ہے،
وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، یزید کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے۔ جب میری صفات یہ ہیں، یزید کی صفات یہ ہیں، تو پھر سن لے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی مر کر بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا صبح ہونے دو، تم بھی دیکھنا اور ہم بھی دیکھیں گے، اینا احق بالخلافت والبیعہ، رسول کی مسند خلافت پر بیٹھنے اور بیعت کے مطالبے کا حق کس کو زیادہ ہے۔ جب صبح ہوئی تو مروان امام حسین علیہ السلام کو رستے میں کہیں ملا اور امام علیہ السلام کا خیر خواہ بن کے امام علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کو صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ فرزند فاطمہ نے کہا وما ذاک یا مروان، اے مروان صاف صاف بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مروان نے کہا یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ امام علیہ السلام نے مروان کی زبانی جب بیعت کا لفظ سنا تو امام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید، اگر یزید کی بیعت کرنے میں میرے دین و دنیا کی بھلائی ہے تو پھر ایسے دین اسلام پہ حسین ابن علی کا سلام ہے جس میں امت کی حکمرانی کی باغ ڈور یزید جیسے فاجر اور فاسق کے ہاتھ میں ہو۔ پھر مروان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا ویحک یا مروان، اے مروان تیری بربادی ہو، اتأمرنی ببیعت یزید وہو رجل فاسق، کیا تو مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت کی دعوت دیتے ہو؟ ولا الومک علی قولک، اور اے مروان سن لے، تمہاری اس گفتگو اور تمہاری اس مشورے کے اوپر میں تمہیں کبھی ملامت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ لعنک اللعین الذی لعنک رسول اللہ وانت فی صلب ابیک، کیونکہ تو وہ لعین ہے جس پہ میرے نانا رسول خدا نے اس وقت تجھے خدا کی لعنت کا مورد اور مستحق قرار دیا تھا جب تو ابھی دنیا میں نہ آیا تھا اور اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ، اے دشمن خدا میری نظروں سے دور ہو جا، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَقُّ فِينَا، ہم اہل بیت رسول خدا ہیں اور حق کو پہچاننا اگر تمہارے لیے اور پوری کائنات کے لیے مشکل ہو جائے تو جس طرف ہم اہل بیت کھڑے ہوں گے حق ادھر ہی ہوگا۔ وَبِالْحَقِّ تَنْطِقُ أَلْسِنَتُنَا، اور ہماری زبانیں حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بولتی۔ مروان میں نے اپنے نانا سے ان پاکیزہ کانوں سے سنا تھا کہ خلافت اور رسول کی جانشینی آل ابو سفیان اور ان لوگوں پہ حرام ہے جو فتح مکہ میں میرے نانا کے آزاد کردہ تھے۔ ویلک یا مروان الیک عنی، اے مروان تیری بربادی ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ فإنک رجس، اے مروان تو رجس ہے، تو نجس ہے۔ وإنا من اہل بیت الطہارہ الذین انزل اللہ منہم علی نبیہ، اور ہم وہ اہل بیت طہارت ہیں جن کی شان میں اور جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اپنے نبی پہ بطور قرآن کی آیات نازل کی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مروان مجھے اس سوال کا جواب دے، جب بروز قیامت اللہ کی عدالت لگے گی اور میرا نانا تجھ سے یزید کے بارے میں اور مجھ سے سوال کرے گا تو اس وقت تیرا جواب کیا ہوگا کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دے گا؟ پس خلاصہ کلام یہ کہ نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 رجب المرجب کو مدینہ سے حرم خدا کی طرف چل پڑے۔ وہ کون سے اسباب و علل تھے جن کی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب اپنے نانا کے شہر کو حرم خدا کی طرف چل دیے؟ آئندہ اقساط میں ہم ان علل و اسباب کو ناظرین کے سامنے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔